الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، محترم بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے 2-3 بیانات میں نے یہ عرض کیا تھا کہ صدق کس کو کہتے ہیں، یعنی سچائی کیا ہوتی ہے، اور اس میں صرف زبان ہی کی سچائی مراد نہیں ہے بلکہ اعمال کی بھی سچائی. اور اس کا حاصل یہ ہے کہ جو بھی کوئی عمل کرے انسان، وہ اسی طرح کرے جیسے کرنا چاہیے. عبادت کرے تو ایسی کرے جیسے عبادت چاہیے، اور معاملات کرے، خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کرے، کوئی معاہدہ کرے تو اس کو بھی اسی طرح کرے جیسے کرنا چاہیے. سورہ بقرہ کی آیت پچھلی مرتبہ میں نے اس کی تشریح کی تھی کہ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ صادقین قرار دیتے ہیں یا کن کو سچے قرار دیتے ہیں. تو صدق کی جب تعریف ہم نے یہ کی کہ وہ کسی بھی کام کو اس کے صحیح طریقے سے انجام دینا، یہ صدق ہے. اب اس صحیح طریقے سے انجام دینے کے 2 تقاضے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ظاہری طور پر وہ اسی طرح انجام دیا جائے جیسا حکم ہوا ہے. مثلا نماز ہے تو نماز اس طرح پڑھنا جس طرح اس نماز کو پڑھنے کا حکم ہوا یا جس طرح نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یعنی ظاہری شکل و صورت نماز کی کہ اسی طرح قیام ہو جیسا آپ نے قیام فرمایا، اسی طرح رکوع ہو جیسے آپ نے رکوع فرمایا، اسی طرح سجدہ ہو جیسے آپ نے سجدہ فرمایا. تو اس کی ایک ظاہری صورت ہے، وہ بھی صدق میں داخل ہے. یعنی سنت کے مطابق، خلاصہ یہ سنت کے مطابق کوئی کام انجام دینا، چاہے عبادت ہو یا غیر عبادت ہو، وہ صدق ہے. نماز کے اندر جیسے میں نے عرض کیا، صدق یہ ہے کہ انسان نماز کو سنت کے مطابق ادا کرے. جہاں تک آپ نے ہاتھ اٹھائے وہاں تک ہاتھ اٹھائے، جہاں باندھے وہاں پر باندھے، کھڑا ہو تو سیدھا کھڑا ہو، رکوع میں ہو تو پوری طرح رکوع کرے، سجدے میں ہو تو سجدہ پوری طرح کرے. یہ صدق ہے. ظاہری اعتبار سے اس نماز کو اسی طرح ادا کرے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا. اور ایک اس کی باطنی صورت ہے. باطنی صورت یہ ہے کہ اگرچہ نماز ٹھیک پڑھ رہا ہو سنت کے مطابق، لیکن اس کا جو مقصود ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، ورزش مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ جل جلالہ کو راضی کرنا مقصود ہو. اس کو اخلاص کہتے ہیں. تو اخلاص بھی در حقیقت صدق کا ایک حصہ ہے. صدق جو ہے وہ کسی بھی کام کو سنت کے مطابق انجام دینا اخلاص کے ساتھ. اب اس لیے اخلاص جو ہے وہ بھی صدق کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے. کوئی بھی آدمی کوئی کام کرے تو اس میں جب وہ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی پیش نظر ہوگی تو وہ کام مخلصانہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا. اور یہ اخلاص ایسی چیز ہے جو نہ صرف یہ کہ نیکیوں کو مقبول بنانے کے لیے ضروری ہے، اللہ کے یہاں مقبول بنانے کے لیے ضروری ہے، بلکہ ایسی چیز ہے جو مٹی کو بھی سونا بنا دیتی ہے. یعنی وہ کام جو در حقیقت عبادت نہیں تھے ان کو بھی عبادت بنا دیتی ہے. جیسے کھانا کھائے کوئی آدمی اور اس میں مقصد یہ ہو کہ میں رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نفس کا مجھ پر حق رکھا ہے، میں اس حق کی ادائیگی کے لیے کھانا کھا رہا ہوں، تو یہ بھی ثواب بن جاتا ہے. تو اخلاص ایسی چیز ہے جو ایک طرف عبادتوں اور نیکیوں کا اصل فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. اگر وہ اخلاص نہیں ہوگا، اللہ جل جلالہ کی رضا اور خوشنودی پیش نظر نہیں ہوگی، تو وہ
کتنی ہی نیکی کا کام ہو وہ باعث اجر و ثواب نہیں ہوگا، بلکہ بعض اوقات الٹا گناہ بن جائے گا۔ تو اخلاص کا قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر ہے، مخلصین لہ الدین، کہ یہ نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی اطاعت خالصتاً اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ لہذا ریاکاری، دکھاوا، حب جاہ، حب شہرت، یہ چیزیں ایسی ہیں جو اخلاص کے منافی ہیں، لہذا اس کی وجہ سے کسی نیکی کا اجر نہیں ملتا۔ کوئی شخص علم دین حاصل کر رہا ہے، طالب علم ہے، اگر اس کے پیش نظر یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں علم حاصل کر رہا ہوں، تب تو یہ علم حاصل کرنا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اور بزرگوں نے کہا ہے کہ طالب علم کی جس روشنائی سے وہ قلم سے لکھتا ہے وہ شہداء کے خون کے برابر فضیلت رکھتی، اور فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایک حرف کے اوپر نیکیاں لکھتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میں بڑا عالم کہلاؤں، علامہ کہلاؤں، لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، میرا وہ مقام بن جائے جو فلاں عالم کا ہے، مثلا کہ ساری دنیا اس کی طرف رجوع کرتی ہے، میں بھی ایسے ہی بن جاؤں کہ ساری دنیا میری طرف رجوع کیا کرے، میری معتقد ہو، میری تعریف کیا کرے، اس غرض سے اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اخلاص کے منافی ہے، اور اس طلب علم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک دمڑی بھی اجر و ثواب اس میں نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع سمع اللہ بہ، جو شخص شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے کہ میری شہرت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی بدنامی کریں گے، آخرت میں وہ بدنام ہوگا، الیاذ باللہ۔ تو اخلاص ایسی چیز ہے جو ہر عمل کے اندر وزن پیدا کرتی ہے اور اس کے کو باعث اجر و ثواب بناتی ہے۔ اس کے بغیر اگر کوئی عمل ہو، چاہے کتنا ہی نیک عمل ہو، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی اور مقصد سے ہے، دنیاوی مقصد سے ہے، تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات سخت گناہ ہو جاتا ہے تو اتنی ضروری چیز کہ اس کے بغیر کوئی نیکی نہیں، اللہ کے ہاں مقبول نہیں، لیکن ہے بھی ذرا اس کو پوری طرح حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ الناس کلہم ہلکا الا العالمون، سارے انسان تباہ و برباد ہیں سوائے ان کے جو علم رکھتے ہیں، اور العالمون کلہم ہلکا الا العاملون، جتنے بھی علم رکھنے والے ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہیں سوائے ان کے جو علم پر عمل کرتے ہیں۔ والعاملون کلہم ہلکا الا المخلصون، اور جتنے عمل کرنے والے ہیں وہ بھی برباد ہیں سوائے ان کے جو اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں عمل۔ والمخلصون علی خطر عظیم، اور مخلص لوگ جو ہیں وہ بڑے خطرے میں ہیں۔ بڑے خطرے میں ہونے کے معنی یہ ہے کہ شیطان ان کو چاہتا ہے کہ ان کے اندر اخلاص باقی نہ رہے، طرح طرح سے اس کے اوپر حملے کرتا ہے، اور حملے کرنے کی وجہ سے آدمی کا رخ جو ہے وہ بدل جاتا ہے، اس کی نیتیں خراب ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے اس کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو بل مخلصون علی خطر عظیم کے معنی یہ ہے کہ انسان کو اپنے اخلاص کو برقرار رکھنے کی جد و جہد ساری عمر کرنی ہے، اس لیے کہ شیطان طرح طرح سے اس اخلاص کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے پڑھنا ہے، اللہ کے لیے شروع کی، اللہ کی رضا کے لیے شروع کی، اور اس میں آپ نے کچھ اللہ کی رضا کی خاطر خشوع بھی پیدا کر لیا، اور خوب سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ کچھ لوگ آ گئے دیکھنے کے لیے، تو ذہن فوراً شیطان اس طرف لے جائے گا کہ دیکھو یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو ذرا میں اور اچھی طرح بنا کے نماز پڑھوں، ذرا اور بہتر بنا کے نماز پڑھوں۔ تو یہ شیطان نے کچوکا لگا دیا۔ اب اگر لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے اپنے معمول سے زیادہ آپ خشوع اختیار کرتے ہیں تو اخلاص ختم ہو گیا۔ ہاں، اگر
جس طرح پڑھ رہے ہیں اسی طرح پڑھتے رہیں. دوسرے کے دیکھنے کی وجہ سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کرتے. جس طرح ٹھیک پڑھ رہے تھے اسی طرح ٹھیک پڑھتے رہیں اللہ کے لیے. کوئی دیکھ رہا ہے تو دیکھے, اور اس سے خوشی بھی ہو جائے دل میں کہ بھئی میرا اچھا عمل دوسرے کے سامنے آیا. تو یہ خوشی بھی اخلاص کے منافی نہیں, بلکہ اس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی. نازک بات کہہ رہا ہوں, ذرا سمجھنے کی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, بعض اوقات میں کوئی نیک عمل کر رہا ہوتا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں, تو کوئی مجھے دیکھ لیتا ہے, تو مجھے دل میں خوشی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے میرا ایک اچھا عمل آیا. یہ خوشی ہوتی ہے. تو یہ خوشی ہو جانا یہ ریاکاری تو نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن, یہ جو تمہیں خوشی حاصل ہوئی کہ میرے ایک اچھے عمل لوگوں کے سامنے آیا, یہ ایک مومن کی نقد خوشخبری ہے. نقد خوشخبری ہے, یعنی نقد خوشی کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم نے نماز شروع کی تھی اس وقت میں مقصود کسی کو دکھانا نہیں تھا, ریاکاری نہیں تھی. اس وقت تو تم اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی رضا مقصود تھی. اب اپنے اختیار کے بغیر ایک آدمی آ گیا, اس نے دیکھ لیا تمہیں, اس سے دل میں خوشی خود بخود پیدا ہو گئی. اس کی وجہ سے تم نے اپنے نماز میں کوئی تغیر بھی نہیں کیا, جیسے پڑھ رہے تھے پڑھتے رہے. تو اس سے کوئی ریاکاری نہیں ہوتی, یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے. لیکن اگر اس کے دیکھنے کی وجہ سے اپنے معمول کے عمل میں کچھ اضافہ کر دیا کہ ذرا اور دکھاؤں اس کو کہ میں کیسے کتنا خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والا ہوں, تو یہ ریاکاری ہو گئی. اس لیے کہہ رہے ہیں المخلصون علی خطر عظیم, اخلاص والے لوگ جو ہیں وہ بڑے خطرے میں ہیں کہ کسی وقت بھی ان کا اخلاص مڑ کر ریاکاری میں تبدیل ہو سکتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اعتبار ہوتا ہے کسی بھی عمل کے محرک کا, کہ آپ نے ایک کام کس لیے شروع کیا, محرک کیا تھا, داعیہ کیا تھا, جس وقت آپ نے کام شروع کیا اس کا اعتبار ہے. اگر وہ شروع کیا تھا اللہ کے لیے, اگر وہ شروع کیا تھا اللہ کی خوشنودی کے لیے, تو بس اخلاص ہو گیا. آگے جا کر آپ کے اگر دوسرے دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں اس کا خیال آتا بھی ہے, تو اس کی وجہ سے آپ اپنے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے, تو اس سے اخلاص پر کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن تبدیلی کر لی صرف کیسے, یہ ریاکاری یا دکھاوا جو کسی کے اخلاص کو تباہ کر دیتا ہے, یہ اس وقت ہے جبکہ کسی کام کا محرک, اصل داعیہ, اصل سبب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنا ہو. اور یہ چیز ہمارے زندگی کے تمام معاملات پر یہی حکم ہے. آپ سوچو کہ عام طور سے ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب کسی کے ہاں کوئی تقریب ہوتی ہے, شادی بیاہ کی یا کسی اور کام کی, بچے کا قرآن کریم ختم ہوا ہے اس کی تقریب ہو رہی ہے, بچے کا عقیقہ ہوا ہے اس کی تقریب ہو رہی ہے, نکاح ہوا ہے اس کی تقریب ہو رہی ہے, اس موقع پر عام طور سے رواج ہے کہ جس کے ہاں تقریب ہوتی ہے تو جو تقریب میں شریک ہوتے ہیں وہ اس کو کچھ ہدیہ پیش کرتے ہیں. ہدیہ پیش کرنا کسی بھی مسلمان کو محبت کی وجہ سے اگر کوئی ہدیہ پیش کیا جائے تو بڑی فضیلت کی چیز ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادوا تحابوا, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو, اس سے تمہارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے سے محبتیں پیدا ہوں گی, بشرطے کہ وہ ہدیہ جو پیش کیا جا رہا ہے کسی کی محبت کی خاطر پیش کیا جا رہا ہے, اور اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے. لیکن جب تقریبات میں لوگ ہدیے پیش کرتے ہیں تو اس میں ہر دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے. دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ بات ہوتی ہے کہ اس نے میری تقریب پر ہدیہ دیا تھا لہذا مجھے بھی دینا چاہیے, وہ بدلہ ہو گیا. یا
اس میں یہ خیال ہوتا ہے کہ آج میں اس کو کچھ اس تقریب پہ ہدیہ دوں گا تو میری تقریب پہ اس سے زیادہ دے گا. قرآن کریم نے اس کو ایک جگہ ربا سے تعبیر فرمایا. اور سورہ مدثر جو بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے, اس میں اللہ نے اس سے منع کیا, لا تمنن تستکثر, کسی پر احسان اس لیے نہ کرو کہ اس سے زیادہ وصول کرو. یہ نیتیں آ گئی تو ہدیہ برباد ہو گیا, گناہ ہو گیا, ریاکاری ہو گئی. اب اسی میں یہ بات بھی ہے کہ اگر میں نے اس تقریب کے موقع پر اس کے سامنے کوئی ہدیہ پیش نہ کیا تو ناک کٹ جائے گی. یعنی لوگ کہیں گے کہ بھائی اس کے بھائی کی شادی تھی یا اس کے ماموں چچا کی شادی تھی, اتنا بھی اسے توفیق نہ ہوئی کہ کوئی تھوڑا سا ہدیہ پیش کر دیتا. یہ خیال دل میں آتا ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو میری بدنامی ہوگی, لہذا دوں گا. تو یہاں پہلے ہی قدم پر اخلاص ختم ہو گیا. وہ ہدیہ اللہ کے لیے نہ ہوا, محبت کی وجہ سے نہ ہوا, وہ اپنی بدنامی کو مٹانے کے لیے ہوا. اخلاص ختم. اخلاص ختم تو اس ہدیہ دینے میں نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں بلکہ گناہ کا بھی اندیشہ ہے. یہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے یہ بات, اور کوئی اس کو ناجائز بھی نہیں سمجھتا. ارے بھائی, ہدیہ کسی کو دینا ہو دل کی خوشی سے دیا جاتا ہے, محبت سے دیا جاتا ہے. اگر دل میں باقی تقاضا ہے کہ بھئی میرا عزیز ہے, میرا رشتہ دار ہے, اس کی خوشی کا موقع ہے, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو کچھ پیش کروں, بڑی اچھی بات ہے, اس پر انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. لیکن اگر یہ ہے کہ بھئی اگر نہیں دوں گا, دل تو نہیں چاہ رہا دینے کو, لیکن زبردستی اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر نہ دیا تو ناک کٹ جائے گی, تو اخلاص ختم ہو گیا. اخلاص ختم ہوا تو وہ ہدیہ سچا ہدیہ نہیں ہے, صدق ختم ہو گیا, سچائی ختم ہو گئی. وہ ہدیہ سچا نہیں, کیونکہ اخلاص نہیں اس میں. اور یہ چیز زندگی کے ہر شعبے میں ہے. ایک آدمی تجارت کر رہا ہے اور تجارت میں پیسہ کمانے کے سوا کچھ مقصود نہیں, صرف یہ ہے کہ پیسہ کماؤں گا, زیادہ سے زیادہ کماؤں گا. تو یہ عمل اگر وہ کسی ناجائز طریقے سے نہیں کماتا تو جائز ہے, کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر وہ تجارت اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی تھی, میں حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تجارت کر رہا ہوں, تو یہ تجارت چونکہ اللہ کے لیے ہو رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہو رہی ہے, اس پر ثواب ملے گا. اور حدیث میں فرمایا التاجر الصدیق الامین مع النبیین والشہداء یوم القیامہ, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو سچا اور امانت دار تاجر ہے وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انبیاء کرام کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اٹھائیں گے. تو اس لیے ایک چھوٹی سی چیز, وہی کام تم خالص پیسہ کمانے کے لیے کر لو, مقصود صرف پیسہ کمانا اور کچھ بھی نہیں, تو ٹھیک ہے, وہ تجارت ہو گئی. اگر حلال طریقے سے کر رہے ہو جائز ہے. لیکن اگر اسی میں یہ نیت شامل کر لی اور اصل محرک یہ ہے کہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اخلاص پیدا ہو گیا, اور اخلاص کے نتیجے میں وہ تجارت بھی عبادت بن گئی. اخلاص ایسی چیز, میں نے کہا کہ مٹی کو بھی سونا بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو ہر انسان کو کوئی بھی نیکی کر رہا ہو, اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا اس نیکی کا محرک کیا ہے, کیوں کر رہا ہوں. اگر اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو بہت اچھی بات ہے. اگر کچھ اور مقصود, اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو مجمع میں چندے کیے جاتے ہیں نا, چاہے وہ چندہ کتنے ہی اعلیٰ مقصد کے لیے ہو, وہ چاہے مسجد کے لیے ہو, مدرسے کے لیے ہو, ہسپتال کے لیے ہو, کسی بھی نیک کام کے لیے ہو, مجمع میں کرنا, اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس بنا پر دے دے کہ بھئی سارے لوگ تو دے رہے ہیں, میں اگر خاموش بیٹھا رہا تو میری بدنامی ہوگی, اس لحاظ سے دے گا. وہ خوش دلی سے نہیں, کیونکہ خوش دلی سے نہیں اس لیے اس کا اوپر ثواب بھی نہیں ملے گا اس کو, بلکہ گناہ ہونے کا اندیشہ ہے, کیونکہ ریاکاری کے لیے دے رہا ہے, دکھاوی کے لیے دے رہا ہے.
اب مجمع کے اندر باقاعدہ فلاں صاحب نے اتنے پیسے دیے، فلاں صاحب نے اتنے پیسے دیے، فلاں صاحب نے اتنے پیسے دیے. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، ساری دنیا اس کو جانتی ہے کہ اچھا مالدار ہے، اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر اس نے دیکھا کہ 3 آدمیوں کا نام لیے گئے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے، تو چلو میں بھی دے دیتا ہوں، میرا بھی نام آ جائے گا. یہ اخلاص ختم ہو گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ مجمع میں نہیں کرنا چاہیے چندہ، اس سے خطرہ ہے کہ لوگ دکھاوے کے لیے دے دیں گے. تو غرض زندگی کے ہر شعبے میں اخلاص کی ضرورت ہے، اور اخلاص ہو تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے، اخلاص نہ ہو تو سونا بھی مٹی بن جاتا ہے. لہذا ہر انسان کو اپنے ہر عمل کے وقت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کام میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا محض لوگوں پر رعب جمانے کے لیے یا تعریف حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اس کو دیکھتے ہوئے آدمی قدم قدم پر اپنا جائزہ لیتا رہے. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان کی اصلاح عام طور پر اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ کسی مربی سے تعلق قائم نہ کرے. مربی کے سامنے اپنے حالات بتائے اور اس سے مشورہ لے کہ اس حالت میں باقی میں یہ کام جو کر رہا ہوں اس میں اخلاص ہوا یا نہیں ہوا، وہ پھر راستہ صحیح بتا دیتا ہے. تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، ہم زندگی کے اس سفر میں ہمیں قدم قدم پر اخلاص کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو اخلاص پیدا فرما دے تو صبح سے لے کر شام تک کی زندگی پوری کی پوری وہ اجر و ثواب کی مستحق بن جاتی ہے، چاہے دیکھنے میں وہ عبادت نظر نہ آ رہی ہو. اور اس کے لیے میں یہ بار بار عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر روز صبح کو اٹھ کے نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک عہد کر لو، یا اللہ آج جو کچھ کروں گا آپ کی رضا کے لیے کروں گا، یہ عہد کر لو. اور پھر ساتھ ہی دعا بھی مانگ لو، یا اللہ میں نے عہد تو کر لیا مگر میں اس عہد پر از خود قائم رہنا میرے لیے مشکل ہوگا جب تک کہ آپ کی توفیق میرے شامل حال نہیں ہوگی. تو میں آپ سے عہد بھی کرتا ہوں اور ساتھ آپ سے دعا بھی مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، میری ساری زندگی کو اخلاص سے بھر دے. روزانہ دعا مانگو، روزانہ صبح اٹھ کے. کہنے کو معمولی بات ہے لیکن کر کے دیکھو تو انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.